point in time, Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. With K3 in operation, the total power generation at this site amounts to 2,200 megawatts, and in total, our nuclear power generation is about 3,600 megawatts, which is a very significant generation in our overall power generation system. Pakistan badly needs clean and cheaper source of energy, whether it's nuclear, hydel, and other renewables. Allah Almighty has gifted Pakistan with enormous resources. Our hydel power generation potential is about 60,000 megawatts, and we are hardly able to generate 10,000 hydel power generation, which is a great national loss. Of course, the Amir Bhasha is now under construction. Dasu Dam is also under construction, but obviously they will take time to come into operation. It will be another 4 or 5 years. But Pakistan needs cheaper source of energy today. In fact, yesterday. And for that, solar energy can play a very important role. Wind power generation can play a very important role. I'm very happy to mention that this project will, alhamdulillah, provide Pakistan with cheaper energy years to come. Of course, at the moment, its upfront cost is pretty high, like any other hydel power project, but in 10-15 years' time, it will taper down to a very reasonable level. I remember back in 2013-14, I had met former heads of this SPD who were very convinced that Pakistan can really contribute immensely in nuclear power generation. And then, during the tenure of Mian Mohammad Nawaz Sharif, this project was finalized, and today, alhamdulillah, this project is providing 1,100 or 1,200? 1,100 megawatts of nuclear energy. We need to further build onto it. I had a meeting with our Chinese friends yesterday, and we will be meeting tomorrow again. We would be very happy to move forward in this direction, provided we are able to achieve best possible pricing mechanism combined with best possible terms and conditions. I hope our Chinese side is fully convinced and appreciate Pakistan's challenges and problems. We were hit by a devastating flood last year,
and we lost more than 1,700 people, including children. And our economic loss was around $30 billion, further adding to our difficulties and challenges. Of course, I'm not going to negotiate price level now, but we do expect that our Chinese friends will significantly decrease their per unit price, I mean per megawatt, and of course other terms and conditions which will enable the government of Pakistan to sign another contract for 1,200 megawatts of nuclear energy by the name of C5, Chashma 5. For that, I will use this term, it takes two to tango. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. مجھے بھرپور امید ہے کہ ہمارے جو چینی بھائی ہیں، چین اور پاکستان دو بہترین دوست ہیں، اور یہ دوستی ان 75 سالوں میں تمام مشکلات، مصائب اور خوشیوں کے موقعوں پر مضبوط ہوتی گئی. چائنا نے پاکستان کا سیلابوں میں، طوفانوں میں، زلزلوں میں، جنگوں میں ساتھ دیا، امن میں ساتھ دیا. اور پھر سی پیک 2015 میں وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے ان کے اوپر دستخط ہوئے، اور آج سی پیک کے تحت ہزاروں میگا واٹ بجلی پاکستان میں بن رہی ہے. اسی طریقے سے سی پیک کے دوسرے منصوبے وہ بھی جاری و ساری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چین پاکستان کی دوستی کی یہ بہترین مثال ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اگلے مراحل میں داخل ہوں گے. ماضی قریب میں کچھ مشکلات تھیں، کچھ خود پیدا کردہ مشکلات ہم نے کی، جس سے کہ سی پیک میں وہ تعطل کا شکار ہو گیا. لیکن اب ہماری بھرپور کوشش ہے کہ سی پیک کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھے. ML1 جو ریلوے کا منصوبہ ہے پشاور سے لے کے کراچی تک، جس سے کہ ہماری جو ریل ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایک انقلاب آئے گا. اسی طریقے سے سی پیک کے تحت انڈسٹریل زونز بننے تھے جو تعطل کا شکار ہو گئے، لیکن مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو باہمی جو تعلقات ہیں ان کے تحت انشاءاللہ سی پیک کے یہ منصوبے جو ماضی قریب میں تعطل کا شکار تھے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ جو قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، اور سینکڑوں سالوں تک یہ تھر کا کوئلہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی بنیاد پر ہمیں بجلی کے منصوبے لگانا ہوں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ شمسی توانائی سے اور ونڈ پروجیکٹ جو ہیں، جو پن بجلی کے منصوبے جو ہیں، یہ ہیں جس سے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے گی، اور اربوں ڈالر کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں کروڈ آئل کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، اس میں بچت ہوگی. یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ ہم
آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے تمام سائنسدانوں کو، انجینئرز کو، سٹاف ممبرز کو اور تمام عملے کو دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے رات دن ایک کیا اور پاکستان کی قسمت کو بدلنے کے لیے یہاں پر آپ نے ان شاندار منصوبوں کو مکمل کیا. محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ آپ ان منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے آپ بھرپور ستائش کے حقدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک انرجی کمیشن کو میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اس منصوبہ بندی اور اس کی تکمیل کے لیے دن رات کام کیا، ان کی ایک فہرست بنائیں اور ان کو ہم وزیراعظم ہاؤس میں دعوت دے کر ان کو وہاں پر پبلک ریکگنیشن دیں گے انشاءاللہ، اور ان کی عوامی ان کو تحسین پیش کریں گے. یہاں پر میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ چین کے ساتھ ہماری یہ شراکت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. اگلے منصوبے مکمل کرنے کے لیے چین کے ساتھ انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے کہ چین ہمارا ایک پائیدار دوست ہے. میں یہاں پر چینی جو کمپنیز کے جو یہاں پر زعماء بیٹھے ہیں، I'd like to comment Vice Chairman and President Go and Chinese Council General and Chinese staff, friends, engineers, experts who worked tirelessly to complete these projects. I'd like to thank you very much for your support and your cooperation and hard work, and would like to publicly make a very serious and sincere offer that let's sit down, discuss all the important facets and aspects of our next proposal, and if we can really agree on the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court, and if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. General Zubair Hayat is sitting here. I remember his persuasion back in 2014-15 for these nuclear energy power plants. I think he made a very valuable contribution. And of course, General Sattar is also sitting here. He also made a very important contribution, in this behalf. And I would like to again commend Lieutenant General Yusuf Jamal for his leadership and his hard work to supervise and enhancing these capacities. I think it's a collective wisdom, collective efforts and sacrifices which has brought us to this point where this site is generating more than 2,200 megawatts. It's a very commendable effort. I would like to thank you all
for your untiring efforts, for your commitment, your concern for Pakistan's well-being and well-being of people of Pakistan. In the end, I'd like to once again thank you for inviting me, and Pakistan, Cheen, Dosti Zindabad.